بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی مساوات مولانا الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی نظم، جو ہماری سرمایہ اردو 12ویں جماعت کی چوتھی نظم ہے۔ اچھا، یہ تمام کتابوں میں آپ جان جائیں گے کہ یہ الطاف حسین حالی کی جو نظم ہے مد و جزر اسلام، مد و جزر اسلام، اسلام کا عروج و زوال، اتار چڑھاؤ، اور وہ پوری نظم جو ہے 150 صفحے پہ مشتمل ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ عربوں کی حالت اور پھر نبی جی کے دور کا آغاز ہونا اور اس کے بعد صحابہ، اور پھر یہ جو اسلامی حکومت جو ایک عروج رہا، پھر وہ زوال پذیر ہو جاتی ہے، پھر وہ ہندوستان کا موجودہ دور کو چھیڑتے ہیں کہ وہ یہاں بھی اب برے حالات میں ہیں، مسلمان زوال کا شکار ہیں۔ تو نتیجے جو اس سے اخذ کیے کہ زوال آتا کیوں ہے، قوموں پر، امتوں پر، تہذیبوں پر زوال کے اسباب کیا ہوتے ہیں، اسی کے جواب میں انہوں نے یہ جو بند یہاں شامل ہیں اسلامی مساوات میں، اس کا تذکرہ ہے۔ کہ پہلے ایک مختصر سی نظم پہ، کسی قوم کا جب الٹتا ہے دفتر تو ہوتے ہیں مسخ ان میں پہلے تبنگر، کمال ان میں رہتے ہیں باقی نہ جوہر، نہ عقل ان کی ہادی نہ دین ان کا رہبر، نہ دنیا میں ذلت نہ عزت کی پرواہ، نہ عقبہ میں دوزخ نہ جنت کی پرواہ، نہ مظلوم کی آہوزاری سے ڈرنا، نہ مفلوق کے حال پر رحم کرنا، ہوا و ہوس میں خودی سے گزرنا، تعیش میں جینا نمائش پہ مرنا، سدا خواب غفلت میں بے ہوش رہنا، دم نزا تک خود فراموش رہنا، پریشاں اگر قحط سے ایک جہاں ہے تو بے فکر ہیں کیونکہ گھر میں سما ہے، اگر باغ امت میں فصل خزاں ہیں تو خوش ہیں کہ اپنا چمن گل فشاں ہے، بنی نوع انسان کا حق ان پہ کیا ہے، وہ ایک نوع بشر سے جدا ہے۔ یہ ان کے خیالات کے جو قوموں کے عمرہ ہیں، چونکہ وہ کہتے ہیں کہ آغاز یہاں سے ہوتا ہے خرابی کا، کہاں بندگان ذلیل اور کہاں وہ، بسر کرتے ہیں بے غمیں کو تو نہ وہ، پہنتے نہیں جز سمور و کتاں وہ، مکاں رکھتے ہیں رشک خلد جناں وہ، نہیں چلتے وہ بے سواری قدم بھر، نہیں رہتے بے نغمہ و ساز دم بھر۔ یہ عمرہ کی اور آتیں چل رہی ہیں کہ روٹی کپڑا مکان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں ان کا تذکرہ ہو گیا کہ ان کے پاس کیسی ہیں، کمر بستہ ہیں لوگ خدمت میں ان کی، گلو لالہ رہتے ہیں صحبت میں ان کی، نفاست بھری ہے طبیعت میں ان کی، نزاکت سو داخل ہے عادت میں ان کی، دواؤں میں مشک ان کی اٹھتا ہے ڈھیروں، وہ پوشاک میں عطر ملتے ہیں سیروں۔ یہ ان کے نفاست پسندی وضعداری جو ہے اس کا تذکرہ ہو گیا۔ اب غربا کا معاملہ ہے کہ ان سے موازنہ، یہ ہو سکتے ہیں ان کے ہم جنس کیوں کر، ہم جنس مطلب اسی جنس کا مراد انسان ہے، وہ بھی انسان تو ہم جنس ہوئے، نہیں چین جن کو زمانے سے دم بھر۔ غربا کا معاملہ، سواری کو گھوڑا نہ خدمت کو نوکر، نہ رہنے کو گھر اور نہ سونے کو بستر، پہننے کو کپڑا نہ کھانے کو روٹی، جو تدبیر الٹی تو تقدیر کھوٹی۔ تقدیر اور تدبیر دو ہی رستے ہیں معاملے کے، اور یہ جو حاصل کلام اس کی بات ہے جس پہ زور ہے، یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، خدا کا خاندان، وہی دوست ہے خالق دو سرا کا، خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا، دوستی کا رشتہ، یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ یہ حاصل کلام بات تھی سب سے پہلے، اس کا خلاصہ بہت مختصر بھی ہو سکتا ہے، اور مختصر کرنا چاہیں تو بھی کرتے رہیں۔ قومی زوال کا آغاز اس کے دولت مندوں کی اخلاقی گراوٹ سے ہوتا ہے، کوئی خوبی اور اچھائی ان میں باقی نہیں رہتی، عقل و الہام کی رہبری سے محروم یہ لوگ دنیا و آخرت سے اکثر غافل ہو جاتے ہیں، ان کی عیش و عشرت بھری دنیا میں غریبوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی، انہیں اپنے ارد گرد کی سسکتی مخلوق خدا کی پرواہ نہیں ہوتی، ان ظالموں کا یہی طرز تغافل انہیں قبروں تک لے جاتا ہے، ان کے لیے پرتکلف کھانے، عمدہ ترین لباس،
عالی شان محلات اور ایک سے ایک عمدہ سواری ہوتی ہے۔ رقص و سرود کی محفلیں ان سے سجتی ہیں، خدمت گزاروں اور ناز برداروں کی انہیں کوئی کمی نہیں ہوتی، ان کی قبائیں اور دوائیں مشک سے معطر ہوتی ہیں۔ بھلا زمانے کے ستائے ہوئے روٹی کپڑا اور مکان کے لیے ترسنے والے ان دولت مندوں کے ہم رتبہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسلام کا پہلا درس ہی مساوات انسانی کا ہے۔ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور اللہ کا دوست وہی ہے جو اس کی مخلوق کا دوست ہے۔ یہ معاملہ ہو گیا کہ اس میں جو حوالے کی چیزیں، یہ پہلا علامہ صاحب کا شعر ہو گیا، خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، بنوں دنیا، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اور یہ ظفر، بہادر شاہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذہانت، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ تو یہ مراد یہ ہے کہ یہ لوگ جو بگڑے ہوئے اس طرح کے ہیں، وہ انسانیت کے لیے بس محض دھوکہ ہیں ایک۔ اچھا، اب رہ گی کہ مزید جو حوالے ہیں، یہ مسدس حالی شروع یہاں سے ہوتی ہے۔ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے۔ اب یہ ہو گیا، یہ ساری بات کہ مد و جزر اسلام ہے، اور وہ بات کہ زوال تو آ گیا ہے، اب پھر سے کوئی عروج کی صورت ہے یا نہیں ہے۔ پھر یہاں سے یہ شروع ہوتی ہے مسدس جو ہے۔ کسی نے یہ بکرات سے جا کے پوچھا، بکرات سقراط کا استاد، مرض تیرے نزدیک مہلک ہیں کیا کیا؟ کہا دکھ جہاں میں نہیں کوئی ایسا کہ جس کی دوا حق نے کی ہو نہ پیدا، مگر وہ مرض جس کو آسان سمجھیں، کہے جو طبیب اس کو ہذیان سمجھیں۔ ہذیان مطلب یہ کہیں اول فول جو بولنا ہوتا ہے، یعنی جب انسان ہوش میں رہ کے بات نہ کر سکتا، فضول بات اس کو سمجھنا۔ اور اس کے بعد ایک بند اور اس میں سمجھتے ہیں سب عیب جن عادتوں کو، بہائم سے نسبت ہے جن سیرتوں کو، چھپاتے ہیں اوباش جن خصلتوں کو، نہیں کرتے اجلاف جن حرکتوں کو، وہ یہاں اہل دولت کو ہیں شیر مادر، گھٹی میں ان کو یہ ساری آیتیں پڑ جائیں، نہ خوف خدا ہے نہ شرم پیغمبر۔ اچھا، اس میں سے کافی سارے نکال دیں جو آپ آسانی سے یاد کر سکتے ہیں۔ ناغاز پر اپنے غور ان کو اصلاً، یہ عمرہ کی بات اسی مسدس میں آگے چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ وہ آخری بند ہے جس کے بعد سے یہ نظم والا حصہ شروع ہو رہا ہے اس سے آگے، یعنی یہ بند جو نہ آغاز پر، نہ انجام کا اپنے کچھ ان کو کھٹکا، نہ فکر ان کو اولاد کی تربیت کا، نہ کچھ ذلت قوم کی ان کو پرواہ، نہ حق کوئی دنیا پہ ان کا نہ دین پر، خدا کو وہ کیا منہ دکھائیں گے جا کر۔ اور اس کے بعد پھر یہ کسی قوم کا جب یہ معاملہ شروع ہوتا ہے، اور اسی طرح جب آپ کا آخری بند جو نظم شامل ہے کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان، اس کے بعد اگلا جو بند ہے وہ بھی ساتھ ہی، اور اس میں ایک نکتہ ہے خوبصورت، عمل جن کا ہے اس کلام متیں پر، وہ سرسبز ہیں آج روئے زمیں پر، تفوق ہے ان کو کہیں و مہیں پر، مدار آدمیت کا ہے اب انہی پر، شریعت کے جو ہم نے پیبان توڑے، وہ لے جا کے سب اہل مغرب نے جوڑے۔ یہ مولانا حالی کی، یعنی یہ عجیب منطق ہے ان کی، یہ بہت سارے ایک نقطہ نظر ہے نا کہ ہمارے جو اسلام کے جو قوانین ہیں وہ مغرب نے اپنائے ہیں تو ان کو عروج ملا ہوا ہے۔ یہ میرا نہیں خیال یہ کوئی بات کسی بھی طرح درست بنتی، کسی بھی طرح سے ان کو کیوں مل رہا ہے وہ، اور اس کی وجوہات بتا دی گئی ہیں۔ تو یہ یعنی 1857 کے بعد یہ جو مصلحت آمیزی اختیار کی گئی کہ انگریزوں کے ساتھ چلنا ہی بس اب عقل مندی ہے، تو پھر اپنی چیزیں جو ہیں وہ اس طرح بگاڑ ڈالی ہوں۔ یعنی یہ جو مولانا کا نقطہ نظر ہے کہ
اگر سچ بولنا ہے ٹھیک ہے تو وہ صحیح بات بتا دے تو ان کا وہ سچ ہے. سب سے بڑا سچ یہ تو نہیں ہے نا پھر. جو کافر ہو, جو نجس جس کو قرآن کہے, وہ بظاہر رسول اپنائے گا تو وہ نہیں ہوں گے. یہ مولانا بہرحال ان کا ہم ان سے متفق نہیں ہیں. ان کے یہ نقطہ نظر جو ہے کہ انہوں نے اپنایا ہوا کچھ نہیں اپنایا انہوں نے. یہ عمرہ کی دونوں بند جو ہیں ان کی حالات پہ ہیں. کہیں ان کی صحبت میں گانا بجانا, کہیں مسخرہ بن کے ہنسنا ہنسانا, کہیں پھپتیاں کہہ کے انعام پانا, کہیں چھیڑ کر گالیاں سب سے کھانا. یہ کام اور بھی کرتے ہیں پر نہ ایسے, مسلمان بھائی سے بن آئیں جیسے. امیروں کا عالم نہ پوچھو کہ کیا ہے خمیر ان کا, اور ان کی طینت جدا ہے, ان کی فطرت ہی الگ ہے. سزاوار ہے ان کو جو نا سزا ہے, روا ہے انہیں سب کے جو ناروا ہے. روا ہونا جائز ہونا, شریعت ہوئی ہے نکو نام ان سے, بہت فخر کرتا ہے اسلام ان سے. یہ اسی کے حوالے اسی یعنی مسدس سے ہی. اور دو بند ان میں سے بھی جو یہ ان کی ویسے تو انہوں نے عمومی حالت یعنی جب وہ ہو جاتی ہیں تو یہ اس میں بھی کہ ایک جھوٹے قسم کے عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں لوگ. یہ وہ ناز برداروں کا جہاں ذکر تھا, گلو لالہ رہتے ہیں صحبت میں ان کی. تو اگر شخص جہت میں کوئی دل ربا ہے, کوئی مشہور, تو دل ان کا نادیدہ اس پہ فدا ہے بغیر دیکھے. اور دل نادیدہ دل مطلب جو جس کی نیت اچھی نہ ہو. اگر خواب میں کچھ نظر آ گیا ہے تو یاد اس کی دن رات نام خدا ہے. بھری سب کی وحشت سے روداد ہے یہاں, جسے دیکھیے کیس و فرہاد ہیں یہاں. سب مجنوں بنے ہوئے ہیں اور کچھ بھی نہیں, اور وہ بھی جھوٹے. غرض عیب کیجئے بیاں اپنے کیا کیا کہ بگڑا ہوا یہاں ہے آوے کعبہ. فقیر اور جاہل, ضعیف اور توانا, تعصف کے قابل ہے احوال سب کا, افسوس کے لائق. مریض ایسے مایوس دنیا میں کم ہیں, بگڑ کر کبھی جو نہ سنبھلیں وہ ہم ہیں. یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی تھی. تو یہاں تک وہ ہو گئے, اور اسی کے بالکل آخر پہ جا کے یہ عرض حال ایک نظم اور حالی کی. اور ظاہر یہ نعتیہ خوبصورت اشعار ہیں. اے خاصائے خاصان رسل وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے, پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. یہ طویل ہے, بہرحال اس میں سے ہم نے یہ دو رکھ لی کہ یہ قوم کی جو ہمدردی ہے, قومی ہمدردی, یہ ساری یعنی حالی کی پہچان جو ہے وہ یہی چیز بنی نا, کہ سر سید نے بھی ان کو اکسایا. سر سید کے پھر رفقا میں سے, اردو ادب کے ارکان خمسہ میں سے. ٹھیک ہے, تو یہ وہ چیزیں تھیں جن کے لیے وہ پھر امت کے لیے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. امید ہے طویل تھوڑا سا ہے لیکن جتنے بند یاد ہو سکیں, اور امید ہے نظم کچھ آسان ہو گئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.